الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين۔ سورۃ البقرہ، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے جو واقعات ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام پیغمبروں کے، یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق اور تعلیم ہوتا ہے ہمارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ رب العزت سے پانی مانگا، ان کو پانی کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ پیغمبر اللہ سے دعا مانگو، تو پیغمبر نے اللہ رب العزت سے اپنی قوم کے لیے اپنی قوم کے لیے اللہ پاک سے پانی مانگا۔ یہ قرآن کریم ہمیں سبق دیتا ہے کہ دنیا میں جب کام کرو گے تو زندگی اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کے لیے گزارو گے۔ پانی تک کے لیے فکر پیغمبر کر رہا ہے، وہ پھر دنیا میں دین کا کام کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے جس پیغمبر کی دعوت قرآن ذکر کرتا ہے تو دعوت سے پہلے ہر پیغمبر ایک لفظ بولتا ہے، یا قوم، اے میری قوم کے لیے زندگی گزارنا۔ یہی وجہ سب سے زیادہ دنیا میں جو امن کے لیے کام کیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام پیغمبروں نے کیا ہے، اس لیے کہ ہر پیغمبر جو زندگی گزارتا تھا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کے لیے گزارتا تھا۔ تو قوم کو اوپر کرنا، قوم کے لیے زندگی گزارنا اور قوم کے لیے انتظامات کرنا، یہ سنت انبیاء ہے۔ حدیث پاک روایت میں آتا ہے مدینے کے اندر رات کو ایک خوفناک آواز اٹھی، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم باہر نکلے، ہو سکتا ہے کوئی دشمن نے حملہ کیا ہوگا۔ جب باہر نکلے رات کا وقت تھا تو ایک نوجوان ہم نے دیکھا کہ وہ گھوڑے کے اوپر سوار اور مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ جب قریب آیا تو ہم نے دیکھا امام الانبیاء محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ تم آرام کرو، میں چکر لگا کے آ گیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنے ہم حیران ہو گئے کہ ہم ابھی گھروں سے نکلیں اور اتنے میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا کے آ گئے ہیں۔ رات کو بھی قوم کے لیے زندگی گزارنا اور دن کو بھی، یہ ہے سنت انبیاء۔ ایک آدمی کے پیسے تھے ابو جہل پر، قرض تھا، وہ نہیں دیتا تھا۔ کسی نے کہا جاؤ ادھر ایک نوجوان ہے محمد صلی، اس کو بتاؤ۔ وہ آیا، اس نے پیغمبر کو کہا جی میرا قرض ہے، کہا جاؤ۔ پیغمبر پاک صلی اس کے ساتھ گئے۔ ابو جہل باہر نکلا، کہا یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، کیوں اس کو قرض نہیں دے دو اس کو قرض۔ اس سے قرض لے کے اس غریب کو دے دیا ہے۔ اوروں کے لیے زندگی گزارنا، یہ ہے سنت انبیاء۔ پیغمبر دعا مانگتا ہے کہ ربا قوم کو پانی کی ضرورت ہے، ان کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ دوسرا، یہ جو ہم نماز صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں، وہ احادیث اور یہ قرآن بتاتا ہے کہ پیغمبر بھی خود آسمان سے بارش نہیں برسا سکتا ہے، پیغمبر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے بارش کی۔ یہ بھی ہمیں طریقہ بتا دیا ہے۔ سنت طریقہ یہ جب بارشیں نہ ہو تو انسان اللہ کی طرف توجہ کرے اور اللہ سے بارش کی دعا مانگے۔ ہمارے ملک میں کوئی ایک مصیبت نہیں ہے، لوگوں نے اللہ زاری کی ترتیب بنا دی ہے۔ بریانی کو دل ہوتا ہے، چند جوان جمع ہو جاتے ہیں، راستے میں کھڑے ہو جاتے، کوئی نہیں گزرے گا، پیسے دے دو۔ ان سے پیسے جمع کر کے بریانی کھا کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کے تبھی بارش ہو جائے گی، ابھی صحیح ہو جائے گی۔ سنت انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ بارش نہیں ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے زاری کرو، گناہوں کا معافی مانگو، استغفار کرو، یہ طریقہ ہے اللہ سے پانی مانگنے کا اور بارش کا۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربا قوم کو پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اضرب بعصاک الحجر، یہ جو اپنی لاٹھی ہے یہ اس پتھر کو مارو۔ جب پتھر کو وہ لاٹھی ماری، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب قرآن نے ایک اور مسئلہ بھی سکھا دیا ہے۔ معجزہ اور کرامات ہم مانتے ہیں کیونکہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن قرآن آدھی بات لوگ مانتے ہیں اور آدھی نہیں مانتے۔ پوری بات قرآن یہ بتاتا ہے معجزہ حق
اب دیکھو پتھر ہے اور اس کو لاٹھی ماری اور اس سے پانی 12 چشمے، عقل نہیں مانتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں جب پیغمبر کے ہاتھ سے یہ ہو۔ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ معجزہ کے اندر ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے لیکن اختیار اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے کہا پتھر کو مارو، میں اس پتھر سے پانی شروع کر دوں گا۔ 12 چشمے اللہ رب العزت نے اس سے اور یہ 12 کیوں؟ اس لیے یہ بنی اسرائیل تھے، ان کی آپس میں نہیں لگتی، علیحدہ علیحدہ ان کے لیے انتظامات کیے۔ بعض انبے سے بھی بنی اسرائیل بن جاتے، دوسرے کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے۔ چوک میں بیٹھا ہوتا ہے، پرائے مال کا حساب کرتا ہے، یہ گاڑی اس نے کدھر سے خریدی، یہ کوٹھی کدھر سے، پرائے مال کا حساب، اور نہ خود دین کا ہوتا ہے اور نہ سادین کا ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک اگر کسی عالم کو گاڑی دے دے، توبہ توبہ، پھر تو اس کے 4-5 دن اور ہفتہ اسی پر لگتا ہے۔ مولوی صاحب کو گاڑی کی کیا ضرورت تھی؟ مولوی صاحب بس پیدل چڑھتے ہیں، اس کو گاڑی، ان کے یہ خیال ہے کہ مولوی صاحب اوپر نہ جائے، یہ ساری زندگی نیچے اور اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اللہ پاک سب کو دے دے تو بہت بڑی نعمت ہے گاڑیاں، اللہ سب کو دے لیکن دین کے ساتھ ہو، اللہ کی عبادت کے ساتھ دنیا ہو پھر بہت مزہ کرتا ہے، صرف دنیا ہو تو پھر وہ ٹینشن اور پریشانی بن جاتی ہے۔ قد علم کل، اللہ فرماتے ہیں فن فجرت، جاری ہو گیا اس سے 12 چشمے، قد علم، اور جانتا تھا ہر ایک جماعت، مشربم، اپنے پینے کی جگہ کو، ہر ایک چشمہ وہ جانتے تھے، علیحدہ علیحدہ ہر ایک کے لیے انتظامات تھے۔ اور اللہ فرماتے ہم نے کہا کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے۔ یہ بھی ہمارے پاکستانی آدھی آیت مانتے ہیں، اتنا تک پڑھتے ہیں کلو واشربوا، کہتے ہیں استاد جی قرآن میں بھی ہے نا کلو ہے، کھاؤ پیو، لیکن پوری بات نہیں کرتے۔ وہ کسی حکیم صاحب سے کسی نے پوچھا بھائی حکمت قرآن کے اندر، حکمت ڈاکٹری کا بھی ذکر ہے؟ اس نے کہا ہاں قرآن میں ڈاکٹری کا ذکر ہے نا حکمت کا۔ کہا کیسے؟ کہا اس آیت کے اندر ہے، جتنے بدن میں بیماریاں اٹھتی ہیں اس کی بنیاد معدہ کی خرابی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کھاؤ پیو لیکن ولا تعصوا فی الارض، زیادہ نہ کھاؤ، زیادہ کھاؤ گے تو معدہ خراب ہوگا۔ اس نے اپنی طرف سے یہ بات نکال دی اس میں۔ تو کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، رزق اللہ کا ہے، لیکن اگلا کام ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کھا پی کے پھر فساد نہ کرو۔ فساد ایک کیا ہے؟ کھاتے اور پیتے اور جب پوچھو اللہ نے کچھ دیا ہے، کہا جی توبہ توبہ، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی، کچھ ہے ہی نہیں، برا حال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کھا پی کے ناشکری کرتا ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے جب کھانا آدمی کھائے تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے کھانے کا انتظام کیا، اور خصوصاً اس زمانہ مہنگائی کے زمانے میں تو اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ مہنگائی کے زمانے میں اب معنی اس حدیث کا یہ ہوگا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مہنگائی کے باوجود میرے کھانے کے اندر کمی نہیں لائی ہے۔ ہوٹل علاقہ چھت میں ابھی جتنے بن گئے اتنے تاریخ میں کبھی نہیں تھے، یہ کھانے پینے زیادہ ہو رہے ہیں، نعمتیں زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کھا پی کے فساد نہ کر بلکہ اللہ کا شکر ادا کر۔ ایک فساد یہ کھا پی کے صبح ناشتے کر کے اللہ نے نعمتوں کا انتظام کیا، اور جب باہر نکلتا ہے تو پھر مولویوں کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ جو لوگ قرآن کا درس دیتے، امت کو قرآن کی طرف بلاتے، کہتے جی یہ غلط ہے۔ اللہ فرماتے رزق کا انتظام میں نے کیا اور لوگوں کو میری کتاب قرآن سے روکتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ جس اللہ رب العزت کی زمین پر تو نے اپنا گھر بنایا اور اپنی گاڑیاں چلاتا ہے، یہ زمین اس اللہ کی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی اللہ کی زمین پر رہ کے لوگوں کو اللہ کی کتاب قرآن سے منع کرتا ہے؟ یہ فساد ہے، یہ فساد نہ کر۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ بنو زمین کے اوپر فساد کرنے والے۔ تو قرآن کریم نے اس آیت کے اندر ایک طریقہ انبیاء علیہ السلام کا یہ بتایا کہ وہ قوم کے لیے زندگی گزارتے تھے، اور دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام جب بھی ان کو پانی اور بارش کی ضرورت ہوتی تھی اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ اس لیے حدیث کے اندر بھی آتا ہے پیغمبر پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ایک آدمی اٹھا جمعے کے دن، اس نے کہا جی بارشیں نہیں دعا مانگو۔ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی ذات سے دعا مانگی، اللہم اغثنا، ربا ہمیں بارش دے دے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ یہ ہے سنت انبیاء پیغمبروں کا طریقہ۔
اور تیسرا مسئلہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معجزہ یہ پیغمبر کے ہاتھ پر نکلتا ہے، لیکن اس میں اختیار اور حکم وہ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ اور ایک مسئلہ قرآن نے اس آیت میں یہ بتایا کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اس پر پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کا بھی نہیں ادا کر سکتا ہے۔ ہمارا یہ معنی جو درس ہوتا ہے اس میں انتظام ہمارے جتنے بھی یہاں پر محلے کے ساتھی کرتے ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرے یہ خصوصاً یہ جو اکرام کا پروگرام ہوتا ہے تو ایک جو ہے شعیب خان صاحب اور دوسرا حفیظ خان صاحب، یہ ان کی طرف سے اکرام ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی وہ ہمیں باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لو، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم ہمارے لیے قرآن، حالانکہ وہ باہر ملک کے اندر ہے، مسافر ہے، اللہ رب العزت ان کو بہت زیادہ خیر نصیب کرے، تو اور پھر ہم شکریہ ادا کرتے ان لوگوں کا، اس خاندان کا جنہوں نے یہاں پر مسجد کا انتظام کیا، ہمارے صداقت خان صاحب اللہ ان کی قبر کو منور کرے، ان کے بھائی، ان کا خاندان، اس کے علاوہ یونس خان صاحب اور بھی جتنے حضرات ہیں، انہوں نے یہ مسجد بنائی اور آج ہم اس میں بیٹھے ہیں، قرآن کا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس خاندان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ رب ان خاندانوں کو دنیا آخرت کی بہت زیادہ نعمتیں اور برکتیں نصیب کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن حدیث سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا کر لے، اللہ رب العزت موت تک ایمان کے ساتھ مضبوط رکھے، اللہ رب العزت موت تک اپنی کتاب قرآن کریم کے ساتھ مضبوط رکھے۔ ہماری یہ مسجد اور دنیا میں جتنی بھی مسجدیں، اللہ پاک ان سب کو قیامت کی صبح تک قرآن اور حدیث کی آواز اور محنت کے ساتھ آباد رکھی۔ جنہوں نے یہ مسجدیں بنائی تھی اور آج جتنے بھی ساتھی محلے کے جتنے بھی اس کے ساتھ تعاون کرتے، اللہ پاک ان سب کو دنیا آخرت کی خیر نصیب کرے، اللہ پاک ان کی مال اور اولاد کے اندر بہت زیادہ برکتیں ڈالے۔ ہمارا یہ درس قرآن کریم کا ماہانہ، اللہ رب العزت اس کو اپنے دربار میں قبول کرے اور ہمارے لیے قیامت کے دن نجات اور عزت کا ذریعہ بنائے۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ صرف قرآن کی محبت کی بنیاد پر ہے، اللہ پاک ہماری اس محبتوں کے اندر بہت زیادہ برکتیں ڈالے، اور جتنے بھی ہمارے اس درس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اکرام کا، اللہ پاک ان کو دنیا آخرت کی خیر اور برکتیں نصیب کرے۔ شعیب خان صاحب اور حفیظ خان صاحب، اللہ پاک ان کی زندگی اور علم اور عمل کے اندر اور مال اور دولت کے اندر بہت زیادہ برکتیں ڈالے۔ دوسرا انہوں نے دعا کا کہا ہے حفیظ خان صاحب کی والدہ، اللہ پاک ان کو صحت دے اپنی عبادت اور دین کے لیے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک سب کو صحت دے اپنی عبادت اور دین کے لیے، جتنے ساتھی ہمارے اس درس میں شریک ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو دنیا آخرت کی خیر اور برکتیں اور نعمتیں نصیب کرے، اللہ موت تک قرآن کریم اور ایمان کے ساتھ مضبوط رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق۔